آج کے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سبزیوں میں سے جو آج بالخصوص گرم علاقوں میں بکثرت استعمال ہوتا ہے وہ کھیرا ہے۔ کھیرے کے فوائد اور نقصانات یہ ہم کوشش کریں گے آپ کو بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ گرم علاقوں میں جو کاشت ہوتی ہے وہ سب سے بڑی سبزی چوتھے نمبر پر اس کا نام کھیرے کا آتا ہے۔ گرم علاقوں میں جہاں پر اور چیزوں کی کاشت ہوتی ہے وہیں پر چوتھے نمبر پر کھیرے کی کاشت کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیداوار کھیرے کی ہوتی ہے، جیسے چائنا میں، ایران میں، ترکی میں، روس میں، یوکرین، ہسپانیہ، مصر، جاپان، انڈونیشیا، پاکستان، ان ممالک میں بہت زیادہ کھیرے کی کاشت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس چیز کی طرف چلیں گے کہ کھیرے کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے، کس ملک سے کھیرے کی ابتدا ہوئی۔ تو دو ممالک ایسے ہیں کہ جہاں سے کھیرے کی ابتدا ہوئی اور پھر آگے بہت سارے ممالک میں یہ وہاں پر گیا اور وہاں پر اس کو کاشت کیا گیا۔ نمبر 1 پہلا پاکستان، سب سے پہلے جو اس کی کاشت ہوئی وہ پاکستان میں اس کی ہوئی۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان۔ ان دو ممالک میں سب سے پہلے کھیرے کی کاشت کی گئی، پھر اس کے بعد جو اس کی مقدار بڑھتی گئی تو پھر مزید ممالک میں یہ چیز جاتی گئی اور وہاں پر بھی اس کی کاشت شروع ہو گئی۔ اب میرے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ فائدے کے اندر کیا کیا کھیرا ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ گرمی کا سیزن چل رہا ہے، بڑی شدت کی گرمی ہے، بڑی ہی شدت کی گرمی ہے، تو آئیے ہم ان چیزوں کو چیک کریں گے کہ جو کھیرے سے ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں تاکہ ہم کھیرے کا استعمال کر کے ان سے فوائد حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کھیرا استعمال کرنے سے آپ کے خون کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 کھیرا استعمال کرنے سے آپ کو پیاس زیادہ نہیں لگتی، یعنی کھیرا آپ کی پیاس بجھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 3 جو آپ کے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے، کھیرے کی بکثرت استعمال سے گردوں کی پتھری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 آنتوں کی جو سوجن ہوتی ہے، آنتیں سوج جاتی ہیں، ان آنتوں کا سوجنا اس کے علاج کے لیے بھی کھیرا استعمال کیا جائے تو چند دنوں کے بعد آنتوں کی سوجن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو چھوٹے پیشاب کی جلن ہوتی ہے، آپ چھوٹا پیشاب کرتے ہیں تو آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے، آپ کثرت کے ساتھ کھیرے کا استعمال کریں اور 4 سے 5 دنوں کے بعد آپ کو خود فرق محسوس ہوگا۔ اسی طرح میرے دوستو کھیرا جگر کے لیے بہت زبردست چیز ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اگر کسی کو قبض ہو جاتی ہے تو وہ کھیرے کا استعمال کرے، چند دنوں میں کھیرے کی وجہ سے اس کی قبض ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سانس لیتا ہے اور اس کو اپنی سانس میں بدبو محسوس ہوتی ہے تو کھیرے کا استعمال کرے، کھیرے کے استعمال سے اس کی سانس کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شوگر کی مریض ہیں، جن لوگوں کو شوگر ہے، اگر وہ کھیرے کا استعمال کریں تو بہت زیادہ کھیرا ان کے شوگر کو کنٹرول کرے گا۔ بلکہ ایک تحقیق میں یہ پتہ چلا کہ کھیرا جو ہے کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرنے میں بڑی پاور رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کھیرے میں میگنیشیم، پوٹاشیم اور فائبرز کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کھیرے کے استعمال سے آپ کا بی پی کنٹرول میں رہتا ہے، اسی لیے جن احباب کا بی پی ہائی لیول چلا جاتا ہو وہ کھیرے کا استعمال کرے۔ کھیرے کے استعمال سے ان کا بی پی ہائی لیول نہیں جائے گا بلکہ نارمل رہے گا۔ اسی طرح بعض اوقات کھیرا آپ کو کینسر کی مرض پیدا ہونے سے بچاتا ہے، یعنی اگر آپ استعمال کرتے رہیں تو جو بیماری شروع سے سٹارٹ ہوتی ہے، کچھ بیماریوں کے لیے یہ شروع ہی میں ایک دوا کا اثر رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو جہاں پر چیزیں آپ نے دیکھی، اب ہم یہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی فائدے کھیرے کی سبزی سے ہمیں ملتے ہیں۔ مثلاً کیا، اگر آپ اپنے چہرے کو تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کھیرے کا رس استعمال کریں، اس کا رس نکال کے اپنے چہرے پر لگائیں اور
دیکھیں تھوڑی ہی دیر میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگا کر چھوڑیں، اس کے بعد پانی سے یا صابن سے دھو لیں، اور چاہے تو منہ خشک کر لیں، چاہے تو خشک نہ کریں۔ آپ کا چہرہ اس طرح آپ اگر دن میں 3 سے 4 مرتبہ کریں گے تو ایک دن میں آپ اپنے چہرے کی تازگی اور شادابی کو دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح اگر چہرے پر لکیریں بن جاتی ہیں، جیسے چہرہ لٹکا ہوا نظر آتا ہے، تو کھیرے کی رس کو اگر استعمال کیا جائے تو چہرے کی لکیریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، چہرہ جو گرا ہوا نظر آتا ہے، لٹکا ہوا نظر آتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، اگر آپ گرمی میں کام کرتے ہیں، گرمی میں آتے جاتے ہیں، دھوپ کی وجہ سے آپ کے چہرے کی رنگت خراب ہو جاتی ہے، تو آپ کھیرے کا استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کی رنگت دوبارہ اصلی روپ میں آ جائے گی جیسے پہلے تھی۔ اسی طرح وہ لوگ جن کا مزاج گرم ہے، ان کے لیے کھیرا زبردست چیز ہے کہ وہ کھیرے کو نمک لگا کر کھانے کے بعد کھایا کریں۔ کھیرے کو نمک لگا کر کھانے کے بعد کھایا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو اندر کی گرمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ تو دیکھو میرے دوستو، بہت سارے فائدے ہم نے کھیرے کے دیکھے۔ بسا اوقات ہم نے یہ بات تو بہت سنی ہے ہر ایک سے، ہر گھر سے، ہر چھوٹے بڑے سے، کہ جناب کھیرے کے بعد پانی نہیں پینا جی، اس سے تکلیف ہوگی۔ تو ہم نے زیادہ تر اس بیماری یا اس نقص کو ہی سنا ہے۔ بہت کم گھروں میں کھیرے کے فوائد کو بتایا جاتا ہے تاکہ بچے بڑے اس گرمی کے موسم میں شوق سے کھیرے کھائیں۔ تو آج میں یہ آپ کو ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان دنوں گرمی بڑی شدت کی ہے، بڑی سخت گرمی ہے۔ اس گرمی میں جہاں پر ہم روزانہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہائیں، جہاں پر سخت دھوپ میں باہر بلا وجہ نہ نکلیں، سر ننگا نہ ہو، سر ڈھانپا ہوا ہو، تو وہیں پر اگر ہم اس سبزی کا استعمال کریں تو میرے دوستو بہت ساری پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے۔ آخر میں یہ بات بتا دوں کہ کھیرے کے نقصانات میں بس یہ تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہے جو پہلے میں نے کہا، کہ اس کے بعد پانی پینے سے تھوڑا سا آپ پرہیز کریں۔ کھیرا کھانے کے کم از کم پونا گھنٹہ آپ پانی استعمال نہ کریں۔ 1 آدھ گھنٹے کے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کھیرے کے متعلق آپ تک پہنچائی ہیں۔ اب میں آپ سے اتنی ہی التماس کروں گا کہ اس گرمی کے موسم میں کھیرے کو استعمال کریں، بہت زبردست چیز ہے، اور بہت ساری آپ کی جسمانی بیماریاں یہ کھیرا دور کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان قدرتی وہ شفا والی چیزوں سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویسے بھی سبزیوں کا استعمال اپنی زندگی میں زیادہ کیا جائے، اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔